ان کے گھر میں آپ کے ان کی والدہ کو ان کے رشتہ دار یا کچھ جاننے والے یا محلے دار کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے سے پردہ دے دے تاکہ زندگی میں آپ کو سکون آ جائے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ رکھا؟ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیکار ہے بچہ، مطلب یوں کہہ لیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو والدہ بتاتی تھی میرے 3 بیٹے ہیں، تو گنتی میں مجھے نکال دیتے تھے۔ میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا، آ کے قاصد نے مجھ کو بتایا۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار احمد سلہریہ صاحب۔ ان کی زندگی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی شخص نے 2 ایم اے پاس کیے، 3 ایم اے پاس کیے، حد میکسیمم 4 سے 5 ایم اے پاس کیے شخص کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ڈاکٹر افتخار احمد سلہریہ صاحب کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہے تو اسپیشل پرسن، لیکن دلچسپ بات ہے کہ ان زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ 10 ایم اے پاس کیے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت پاکستان کی مقبول اور ایک نامور یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی سی یونیورسٹی میں۔ عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو اسپیشل پرسن ہوتا ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا یا اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی ڈی موٹیویٹ بہت دفعہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے گھر میں آپ کے ان کی والدہ کو ان کے رشتہ دار یا کچھ جاننے والے یا محلے دار کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے سے پردہ دے دے تاکہ زندگی میں آپ کو سکون آ جائے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ رکھا اور آج ماشاءاللہ 10 ایم اے پاس کر کے اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی سی یونیورسٹی میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر پہلے تو میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ میں اس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، آپ ہمارے بھی استاد ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے 10 ایم اے پاس کیے ہیں اور پاکستان کی ایک اس یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے ہیں کہ جہاں پر طالب علم کو خواب ہوتا جانا۔ سر پہلے زندگی کے بارے میں بتائیں کہ اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود اتنا کٹھن سفر اور آج اس مقام پہ یہ کس طرح مکمل ہوا؟ یہ جی بہت شکریہ، یہ میرے مالک کا مجھ پہ خاص کرم ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، اس مالک کی مجھ پہ خاص مہربانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ جب میں پیدا ہوا تو 1.5-2 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہو گیا، تو پھر جیسے میں بھی کرالنگ کرتا تھا گھر میں تو لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیکار ہے بچہ، مطلب یوں کہہ لیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو والدہ بتاتی تھی میرے 3 بیٹے ہیں، تو گنتی میں مجھے نکال دیتے تھے لوگ، اچھا 2 ہیں تیسرا تو مطلب ایسے ہی ہے نا، تو وہ یہ چیزیں مجھے بہت دکھی کرتی تھیں، تکلیف دیتی تھیں۔ اور پھر میں تھوڑا سا ذرا بڑا ہوا، پڑھنے میں ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا مجھ پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا تھا، پڑھائی میں بہت بہتر ہو گیا، بہتر چل رہا تھا۔ جب میں بڑھتا گیا میں نے مڈل کر لیا، تو اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، میں انشاءاللہ کوشش سے، ہمت سے، محنت سے ان کو غلط ثابت کر دوں گا۔ سو یہ ساری باتیں تھیں۔ دلچسپی کس چیز میں تھی؟ افتخار احمد سلہریہ صاحب آج اگر پروفیسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، مجھے سنگنگ سے بڑا میرا لگاؤ تھا۔ میں بچپن سے ہی یعنی 7 کلاس میں تھا تو عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کے گانے سنا کرتا تھا، تو ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نا آپ سے ایک اجازت لینی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، چونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا مڈل لیول پہ تو بڑا نام تھا اپنے ایریے میں کہ چودھری چیئرمین کا پوتا بہت بہتر پڑھتا ہے۔ میرے دادا جان چیئرمین تھے، تو والد صاحب بڑے خوش کرتے ہیں، لو پتر داس کی رہی خواہش ہے تیری، اجازت لینے کی لوڑ ہے داس۔ تو میں نے کہا کہ میں سنگر بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے بیٹا نہیں، تو چیئرمین کا پوتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اب گانے بجانے کا کام بھی انہوں نے سنبھال لیا، یہ میں اجازت تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں نے پھر سوچ لیا کہ اب میں سنگر تو نہیں بن سکتا، لیکن میرا شوق مرا نہیں، اب تک نہیں مرا۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کو مسلسل میں سنتا رہا، آج بھی سنتا ہوں۔ ان کا کچھ سب سے زبردست آپ کو گیت یا کوئی گانا جو بڑا پسند ہو آپ کو تو ہلکا سا گنگنا دیجیے۔ ان کے تو سارے گیت مجھے اچھے لگتے ہیں، تو
بے وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا یوں آئے ہو آ کے جانے لگے ہو، یہ بھی کیا دل لگی ہے آئے ہو آ کے جانے لگے ہو، یہ بھی کیا دل لگی ہے، میری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، بے وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا یوں میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا، آکے قاصد نے مجھ کو بتایا، میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا، آکے قاصد نے دکھڑا سنایا، ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں، بے وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا۔ کیا بات ہے سر، کمال ہے سر۔ جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھانے تو جو آپ کے طالب علم ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا فرسٹ امپریشن کیا ہوتا ہے، یا جو آپ کے نئے دوست احباب یا جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کا فرسٹ امپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود آج اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں کہ جہاں پر کسی کا پڑھنا بھی خواب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ پہلی کلاس لیتے ہیں، ایک ویک پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے، تو اسٹوڈنٹس میجارٹی آف دی اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید خاور بھٹا صاحب وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے انکریج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، وہ بھی بہت انکریج کرتے ہیں، جہاں بھی مجھے ملتے ہیں بہت انکریج کرتے ہیں۔ زندگی کی ایک خواہش جو کہ نہ پوری ہوئی ہو، خواہش ہو کہ میں زندگی میں جیتے یہ خواہش پوری کر لوں؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں اور سنگر بنوں۔ پی ایچ ڈی کی خواہش میری پوری ہو گئی ہے، سنگر میں نہیں بن سکا باقاعدہ، بس یہی خواہش میری پوری نہیں ہو سکی۔ اور سر باقی ماشاءاللہ جو ہماری آپ کی وائف ہیں ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ میری مسز جو ہیں وہ اس وقت الفاظل سلیری اسکول ایز اے پرنسپل چلا رہی ہیں، وہ بھی ٹرپل ایم میں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی افتخار احمد سلیریہ صاحب کی، اور ان کی زندگی کی دلچسپ کہانی آپ نے جانی کہ کس طرح انہوں نے زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ اس مقام پہ ہیں کہ جی سی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلوکار جو ہمارے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے جو گانے بڑے خوبصورت ہی گنگناتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میں پروفیسر نہ ہوتا تو آج میں ایک بڑا خوبصورت اور ایک نامور سنگر ہوتا۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔